السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خور سے ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے، اور سلسلہ وار ہمارا 5ویں پارے کا 10واں رکوع آج سٹارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن، ما نہیں کانا نہیں کسی لمؤمن مومن کے لیے جزاء یقتلا کہ قتل کرے مؤمنن کسی مسلمان کو الا خطأ مگر غلطی سے۔ کوئی مسلمان کا قتل جو ہے وہ تین وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب مرتد ہو جائے، دوسری وجہ جب اس نے قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، اور تیسرا خطا سے۔ تین صورتوں میں مسلمان قتل ہو سکتا ہے۔ دو میں ارادہ شامل ہوتا ہے، یعنی مرتد ہو جائے تو پھر جیسے مرزئی وغیرہ ہندو سکھ عیسائی کسی بھی مذہب میں غیر مسلمان چلا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرتد، اور مرتد کو قتل کرنا واجب ہے۔ اور اس میں بس تھوڑا سا علماء کا یہ اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا، یعنی پوچھا جائے گا، مہلت دی جائے گی۔ تو دوسرے گروہ جو ہے نا وہ علماء کا وہ کہتا ہے کہ کوئی مرتد جو ہو گیا ہوش و حواس میں ہوا تو بس قتل ہے۔ اور تیسرا قتل اگر مسلمان ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ خطا سے، کہ کسی شکار کو گولی ماری۔ وہ شکار تو بکری، ہرن وغیرہ یا اس طرح اور جس کو کرنا تھا شکار وہ چرند پرند سائڈ پہ ہو گیا، اور آگے انسان کھڑا تھا اس کو لگ گئی، لیکن اس کے اندر کرنے والے کا ارادہ شامل نہیں تھا، اس کو قتل بالخطا کہتے ہیں۔ اس کی تعریفات آ رہی ہیں، وہ لکھواتے ہیں آپ کو۔ تو اگر ایسا ہو جائے، یعنی قتل ہو گیا غلطی سے کوئی مسلمان، تو اس کے علاوہ اور چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے مسلمان کو قتل کا۔ اگر یہ ساری قتل جو ہے نا وہ اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ بس کے نیچے آنا، غلطی سے کسی انسان کا کسی دوسرے پر گر جانا اور وہ مر گیا، کس میں آئے گا؟ اقسام لکھی تھی والا۔ تو محدثین نے 4 قسم بیان کیے ہیں قتل کی۔ قتل بالعمد، دیکھ لینا لیکن آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ادھر لکھنا ہے۔ قتل عمد یعنی عمدن جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔
قتل امن، قتل شبہ امن، قتل خطا، اور چوتھی قتل بالسبب، شبہ امن. بس امن کے آگے شروع میں شبہ آ جائے گا. قتل امن، قتل شبہ امن، قتل خطا، قتل بالسبب. یعنی شبہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کنفیوژن نہیں ہے، کہ کنفیوژن ہے کہ کلیئر نہیں ہے کہ جان بوجھ کے قتل کیا ہے یا جان بوجھ کے نہیں کیا. اچھا، اب اس طرح لکھ لیں کہ سورۃ النساء کی کریمہ نمبر 91 کا شان نزول کیا ہے. اس کا جو ہے نا یہ کچھ تعریفات بھی آ جائیں گی اوپر والی اقسام کی اور شان نزول بھی. سورۃ النساء کی کریمہ نمبر 92 میں بریکٹ کے اندر لکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بریکٹ کے اندر لکھیں، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں مگر خطا سے. کا شان نزول کیا ہے؟ سوال کمپلیٹ ہو گیا. جواب، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں چند اقوال ہیں. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں چند اقوال ہیں. قول نمبر 1، جنگ احد میں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا تھا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. جنگ احد میں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان کو غلطی سے قتل کر دیا تھا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. جنگ احد میں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا تھا. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. دوسرا قول، بنو عامر کا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا. بنو عامر کا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا. حضرت عیاش بن ربیعہ کو اس کی خبر نہ تھی. انہوں نے غلط فہمی سے اس کو قتل کر دیا. بنو عامر کا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا. حضرت عیاش، عین یہ الف یا شین، عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر نہ تھی. انہوں نے غلط فہمی سے اس کو قتل کر دیا. بنو عامر کا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا. حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر نہ تھی. انہوں نے غلط فہمی سے اس کو قتل کر دیا تھا.
تیسرا قول، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا تھا، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ درداء اینڈ پہ الف اور حمزہ علیحدہ آئے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا تھا، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سب کے نیچے ایک واقعہ ہے، ان سب کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو یہ شارٹ بس ان کا لکھوا رہے ہیں، ایک کی وضاحت میں لکھواؤں گا۔ چوتھا قول، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعید جو سین عین یا دال، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، انہوں نے غلط فہمی سے یہ آیت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، انہوں نے غلط فہمی سے مرداس کو بطور خطا قتل کر دیا تھا۔ مرداس مین اور امر دال الف دا سین الگ، مرداس۔ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 754 755۔ تبیان القرآن صفحہ 754 755۔ اسی کے نیچے آپ لکھ لینا کہ قتل کی اقسام کی تعریفات، قتل کی اقسام کی تعریفات، یعنی ہیڈنگ بنا لیں لیکن سوال جواب نہ بنائیں اسی کے اندر ہی۔ قتل خطا کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ فعل میں خطا ہو جائے، ایک صورت یہ ہے کہ فعل میں خطا ہو جائے۔ مثلا ایک انسان ہرن کا نشانہ لے رہا تھا اور گولی کسی انسان کو لگ گئی، یہ کیا ہے؟ قتل خطا۔ قتل خطا کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ فعل میں خطا ہو جائے، مثلا انسان ایک ہرن کا نشانہ لے رہا تھا اور گولی کسی انسان کو لگ گئی۔ آپ نے آج کے رکوع کے ساتھ بس ساتھ وضاحت یہ کر دینی ہے کہ قتل کی اقسام اس میں بس یہ آج کے سبق میں اضافہ ہیڈنگ میں کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ارادے میں خطا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ ارادے میں خطا ہو، قتل کرنے والے کا گمان یہ تھا کہ وہ شخص کافر ہے، قتل کرنے والے کا گمان یہ تھا کہ وہ شخص کافر ہے اور
در حقیقت وہ مسلمان تھا۔ اچھا، انہوں نے دوسری قسم یہ لکھی ہوئی ہے، یہ بھی رہ گئی ہے، قتل قائم مقام خطا۔ ایک تو خطا ہے نا، ایک ہے قتل قائم مقام خطا۔ اسی کے ساتھ ہی اضافہ کر لیں گے قتل قائم مقام خطا، خطا کے نیچے آئے گا نا قائم مقام خطا۔ اچھا، قتل عمد کی تعریف، قتل عمد کی تعریف۔ قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے ضرب لگائی جائے۔ ہتھیار سے ضرب لگائی جائے۔ اور جان غیر محسوس ہے، اور جان غیر محسوس ہے، اور جان غیر محسوس ہے۔ اور جان غیر محسوس ہے، پس وہ جان نکالنے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کرے جو زخم ڈالنے والا ہو۔ پس وہ ایسے ہتھیار کو استعمال کرے جو زخم ڈالنے والا ہو اور بدن کو ظاہر اور باطن میں نقصان پہنچا سکتا ہو۔ جو زخم ڈالنے والا ہو اور بدن کے ظاہر اور باطن میں نقصان کرنے والا ہو، جیسے تلوار، جیسے تلوار، جیسے تلوار، ظاہر اور باطن کو نقصان پہنچانے والا، مثلاً تلوار، جیسے تلوار، لاٹھی کے ٹکڑے، یعنی لکڑی جو نوکدار ہوتی ہے جس سے زخم آر پار ہو سکتا ہے۔
یا ایسی دھار والی چیز کے ساتھ قتل کر دے. قاری صاحب نے تو اپنے پڑھان دیا تو ذرا باہر پھر جا کے جا جا اور ایسی دار والی چیز کے ساتھ قتل کر دے جو ہتھیار کا کام کرتی ہو. یا آگ سے جلا دے. تلے پرونٹے کھا دیں. یا پتھر سے کچل دیا ہو. یا پتھر سے کچل دیا ہو. یہ کیا ہے؟ قتل عمد. آگے لکھے یہ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ اب اس کے وہ آ جائے گا گاڑی کے نیچے دے کے مارنا، گولی سے مارنا، وہ بھی اسی میں آ جائے گا. تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 762 63. ہمیں بولو جس نے پوری لکھی ہے. میں اگلے سوال کی جانب بڑھ گیا ہوں ذرا. قتل عمد سے مراد وہ قتل ہے کہ جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے ضرب لگائی جائے اور جان غیر محسوس ہے. بس وہ جان نکالنے کے لیے ایسے ہتھیار کا استعمال کرے جو زخم ڈالنے والا ہو اور جسم کے ظاہر اور باطن کو نقصان پہنچانے والا ہو، جیسے تلوار، لاٹھی کے ٹکڑے، یعنی وہ لکڑی جو نوکدار ہو، اور ایسی دھار والی چیز جو قتل کر دے، ہتھیار کا کام کرتی ہو، یا آگ سے جلا دے یا پتھر سے کچل دیا ہو، مثلاً گاڑی کے نیچے یا گولی لگی. آگے سوال لکھیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 93. سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بریکٹ کے اندر لکھیں جس کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے. کیا لکھا سوال؟ کہ جس کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے. کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ سوال بولیں ایک دفعہ پھر. سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بریکٹ میں جس کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے. کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے بے شمار نکات بیان کیے ہیں.
نمبر 1، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ جس کسی نے کسی مسلمان کو اس کے مومن ہونے کے سبب قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اور اگر ایمان کی وجہ سے قتل کرے گا تو قاتل کافر ہو جائے گا۔ اگر ایمان لانے کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کیا کہ تو ایمان کیوں لایا ہے، تو مارنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو یا کافر، اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو یا کافر مراد نہیں ہے۔ اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو یا کافر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے۔ بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے۔ یعنی آیت تو یہ ہے نا کہ جو کسی مومن کو قتل کرے وہ جہنم میں جائے گا، تو کہا یہ مسلمان کے لیے نہیں کہا گیا، یہ اس کے لیے کہا گیا ہے جو مسلمان کو قتل کرے۔ ہیں اسٹیٹمنٹ لکھی ہے ساری؟ کیا ہے، کون سا لکھا ہے ابھی بولیں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے، اور اگر ایمان لانے کی وجہ سے قتل کرے گا تو قاتل کافر ہو جائے گا۔ اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو یا کافر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے۔ تیسرا اب لکھنے نا؟ ہاں جی، دوسرا لکھ لیا؟ دوسرا میرے حساب سے لکھا ہے آپ نے۔ مسلمان کو قتل کرے گا تو پھر کہہ رہے ہیں کہ کافر قاتل مراد ہے، اس سے مسلمان نہیں ہے۔ کتنے لکھے ہیں پہلے آپ نے؟ آخری الفاظ بولے ہیں کیا ہیں؟ کافر مراد نہیں، اس سے کافر قاتل مراد ہے۔ چلیں اگلا لکھیں۔ یہ آیت ایک خاص قاتل کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت ایک خاص قاتل کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے مرتد ہو کر ایک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے مرتد ہو کر ایک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا۔
ایک شخص مسلمان تھا، پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے مرتد ہو کر ایک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کے سبب قتل کر دیا۔ اگلا لکھیں، اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے، اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے، اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے تو آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کی سزا جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ کہاں پہ رکے ہیں؟ ٹھکانہ جہنم، یعنی وہ اس سزا کا مستحق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ کتنے ہو گئے؟ اگلا لکھے، اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو خلود سے مراد، اگر مسلمان قاتل مراد ہو اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے، مسلمان قاتل مراد ہو تو خلود سے مجازن مطلب یہ ہے کہ وہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا۔ خلود سے مجازن یہ ہے کہ وہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا۔ ہاں جی، ہاں جی، آگے اگلا لکھے، اگلا لکھے، مسلمانوں کو قتل کرنے سے ڈرانے کے لیے ایسا فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے سے ڈرانے کے لیے ایسا فرمایا گیا ہے۔ کہاں پہ رکے ہیں؟ ایسا فرمایا گیا ہے۔ حقیقت میں کسی مسلمان قاتل کو جہنم میں خلود کی سزا دینے کی خبر نہیں دی گئی۔ خلود بھائی کیا ہوتا ہے؟ رہنا، جہنم میں رہنا۔ مسلمان قاتل کو جہنم میں خلود کی سزا دینے کی خبر نہیں دی گئی۔ اگلا لکھے، اگلا، اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر، اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر
اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی سزا جہنم میں رہنا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے، اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کر اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کر اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کر اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کر اس حکم کی توہین کرنے کے لیے کسی مسلمان کو قتل کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یا اس حکم کی توہین کرنے کے لیے کسی مسلمان کو قتل کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اگلا سوال، یہ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 764 سورۃ النساء کی کریمہ نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ